بیٹا ایکو کم کرو. نیڑے نے بابا جی لڑا کے چلنا تو سمندر تقریباً خود گھنٹے تک نہیں آ جاتا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر شفقت فرمائیں تو صلوات مشترکہ انداز میں سارے صاحبان تلاوت. اللہم صلی. اس جلیلۃ القدر مجلس عذاب میں اللہ سبھی مومنین و مومنات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے آپ عزادار تشریف لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں ہوتی. ماشاءاللہ پورے علاقے کے نمائندہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک مجلس میں ذہنی دعا کا تعلق ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب حاضرین و حاضرات کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے دعا کیجیے مالک ان کے رزق میں اتنی برکت دے اور اتنا کرم فرما کہ یہ سلسلہ عزا ان سیدزادوں کی نسلوں میں بھی اللہ جاری و ساری فرمائے. میرے بھائی رائس فاق صاحب موجود ہیں، دعا کیجئے انہیں اللہ صحت والی زندگی دے اور ان کے حکم کی تعمیل بھی ہے. 4 جون وزیر کے چٹھا سید صاحبان کے ہاں مجلس کا پروگرام ہے. ابھی ناظم ممبر نے اعلان بھی کیا، باقی کافی سارے ذاکرین ہوں گے اور انشاءاللہ بشرط زندگی میری بھی حاضری ہوگی. اپنے ملک کے لیے خصوصی دعا کیجیے. حالات آپ کے سامنے ہیں، کچھ چیزیں بالکل عام پبلک تک آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پبلک تک نہیں پہنچتی. معاملات اس طرح کے ہیں کہ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ وطن کے تحفظ کی دعائیں مصلے پہ کریں، مجلس میں کریں. اور آپ میں سے اگر کوئی بندہ مجھے پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے نا، رضوی صاحب اتنا زور کیوں دے رہے ہیں، تو بیٹا ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے، جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو. لہٰذا ہمارے ارد گرد کے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں. وہ دشمن اگر دلیر ہونا پھر فرق نہیں پڑتا، دشمن منافق نہیں ہونا چاہیے. یہ کو پاکستان کے مقدر ایسے ہیں کہ جس دن یہ ملک بنا تھا نا، یہ جو آج وہ ہندو ٹیم وہاں پہ برسر اقتدار ہے، ان کے بڑوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک فراڈ کیا. جب انہیں محسوس ہو گیا کہ مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دینا پڑے گا
یہ پاکستان بن کے رہنے انہیں محسوس ہو گیا، انگریز نے فیصلہ کر لیا کہ مسٹر جناح کو آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے، ملک علیحدہ دینے ہندوؤں کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے سازش کی انگریزوں سے مل کے کہ مسٹر محمد علی کو ملک علیحدہ دے دو لیکن خزانہ خالی رکھو۔ بھائی پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتے، یہ محمد علی جناح ملک کیسے چلائے گا؟ میں صرف یاد دہانی کے لیے اپنے ہم وطن پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، یقیناً سارے مسلکوں مذہبوں کے لیڈروں نے محنتیں کی اور یہ ملک ہمیں ملا، لیکن جب پاکستان کو انگریزوں نے خالی خزانے سے علیحدہ کیا تھا نا، یہ میں 1947 کی بات کر رہا ہوں، پیسے کی ویلیو آج اور تب کا فرق تھا۔ جو بندے آج کہتے ہیں نا شیعوں کا اس ملک میں کیا تھا، 1947 میں جب ہندوؤں نے انگریزوں نے خالی خزانے والا ملک محمد علی جناح کو دیا تھا نا، تو 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے صحن میں سو رہا ہے۔ اگر میری بات آپ تک بیٹا آپ ذرا یہ جگہ فل کر لیں، آپ آگے ہیں، ہاں مہربانی کریں بیٹا، آپ میری جان آگے ہیں، آپ آ جاؤ، آؤ تشریف لے آؤ میری جان، مالک آپ کو صحت والی زندگی دے۔ میں آپ کو لمبا زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، ایک بات ذہن میں رکھیں، بہت شکریہ ماشاءاللہ، اچھی خوبصورت صورتحال ہے، مومنین بالکل قریب بیٹھ گئے، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھیں، یہ جو جگہ ہوتی ہے اسے فل کیا کریں۔ بیٹا ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مہربانی صاحب، لہذا حضور یہ لکھی پڑی باتیں ہیں، میں کچھ جذباتی خطاب نہیں کر رہا۔ مسٹر جناح کو، قائد اعظم کو 1947 میں 1 کروڑ کا جب دیسی گھی 5 روپے کلو ہوتا تھا، 1 کروڑ کا چیک دینے والا بندہ شیعہ تھا، حسینی تھا، علی جن ولی اللہ پڑھنے والا تھا، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا۔ تیرے بھی کیا کہنے، ملک بنے، خزانہ بھرنے، ہاں حبیب بینک کے مالکان کے مرحومین کے اللہ درجات بلند فرمائے، جب انہیں پتہ چلا کہ محمد علی جناح کو علیحدہ ملک تو مل گیا ہے لیکن خزانے میں کچھ نہیں ہے، حبیب بینک کے مالکوں نے محمد علی جناح سے یہ فکرے کہے تھے، محمد علی پیسے کی فکر نہ کرنا، ختیجہ کی دولت کا صدقہ بڑا ہمارے پاس۔ کیا کہنے، آپ جیئے میرا بھائی، آپ زندہ و سلامت رہیں، انتہا۔ بہت شکریہ چودھری صاحبان، نعرے کا جواب دیا کریں گے۔ ہمیں یہ ملک اس لیے پیارا ہے کہ بنانے والا محمد علی تھا، اور وہ بندے اس ملک میں اصل میں معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ ہمارے سارے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، نہیں آپ میرے خیال ہے موسم کا اثر اتنا میرا تو نہیں خیال، گرمی اپنی جگہ، بسم اللہ ایک بات ذہن میں رکھیں، موسموں کا اثر انہیں لینا چاہیے جن کے مرشد موسمی ہیں۔ ہمیں تو فخر ہے، ہم غریب ہوں گے، ہم ماڑے ہوں گے، لیکن افواج پاکستان کو سلام، ہم نے انڈیا والے اس کلیش کے بعد نہیں کیا جب لوگ اپنی افواج کو اپنے مفادات کی خاطر گالیاں دے رہے تھے نا، ذرا متوجہ رہیں، میں ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا، جب افواج پاکستان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، ہمیں تب بھی پاکستان کی فوج اچھی لگتی تھی، کیونکہ آج بھی یہ دنیا اسلام کی واحد فوج ہے جس کا نشان حیدر ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
بلکہ امریکہ جیسی پاور کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی خطرناک فوج، خطرناک بائی مانا کہ انہوں نے جو سوچا تھا اس سے ہٹ کے ہوا۔ میں سلام کر رہا ہوں افواج پاکستان کو۔ اچھا ایک بات اگر آپ اجازت دیں، بات سے بات نکل رہی ہے، رائے صاحب آپ ماشاءاللہ سارے سوبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو نشان حیدر ہے نا جی، یہ بہادروں کو ملتا ہے۔ بیٹا میں دعا کروں گا کہ آج سوزیوں والا ذاکر کوئی مس نہ ہو، لیکن اگر تقدیر مولوی لے آئے نا تو گھوریا نہ کرو یا اہلیہ۔ میں کچھ چہرے دیکھتا ہوں کہ وہ لگ ہی سرتے گئے، وہ سر کا بڑا سواد ہے، بڑا لطف ہے، لیکن اگر تجھے اپنی دکان کے تھڑے پہ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے اسے قصیدہ شروع کر دے ہو، بولے میرے ساتھ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اور قصیدے ہمیں اچھے لگتے ہیں، مولا کا ذکر ہے، اور مجھے تو ویسے بھی ذاکر یہ 26 رمضان کو میرے غربت خدا پہ غریب خانے پہ کلامیہ سنگھ میں سالانہ مجلس ہوئی، ذاکر زیادہ تھے مولوی تھوڑے تھے۔ اب ہمارے اپنے مولویوں نے کہا کہ جی رضوی صاحب آپ خود مولانا ہیں تو ذاکر ہی آپ زیادہ بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا کروں، مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتے ہیں۔ یہ ذاکر بھی ہماری مجبوری کا فائدہ شاید اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ذاکر کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں، حالانکہ میں بڑے سوبر مجمع میں بات کر رہا ہوں، پنچایتی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں یا جو مجلس میں آتے ہیں اور علماء کے ٹائم ٹھنڈا تتا پینے چلے جاتے ہیں۔ میری ان سے اپیل ہے کہ بیٹا ذاکر عربی کا لفظ ہے، اے بزرگوں دا دھیان، یا علی مدد جی ادھروں جیڑا کوئی آیا نا جی اس آ جانا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ مجمع اصل میں ممبر اس طرف ہوتا ہے، آپ کا رخ اس طرف ہے، جس ذاکر نے بھی آنا ہے، حالانکہ یہ دروازہ ذاکرین کا ہے لیکن سامعین بھی آ سکتے ہیں، پابندی تو ہے نہیں نا۔ لیکن میں بڑا سوچتے رہا کہ ادھا مجمع مجلس والا دروازہ ہی کیوں دیکھتا ہے؟ پھر مجھے نبی کی حدیث یاد آئی کہ شہر علم کا میں ہوں دروازہ علی ہے، اس لیے دروازوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اوہ بلڈنگ کا منہ متھا ہی دروازہ ہوتا ہے۔ لہذا بات میں لمبی نہ کروں، بات مجھے روکنا ہے، ذاکر سنا کریں، سماعت فرمایا کریں، لیکن اور ہمیں بھی یہ بھی پتہ ہے یہ کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں، اور اسی چیز کا ذاکر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس چیز کی مارکیٹ میں ضرورت زیادہ ہو پھر ریٹ مرضی کا لگتا ہے۔ آپ جی ہیں ویسے سارے نام ہی سمجھو تے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذاکر، مہربانی سر۔ میں نے کیا کہا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے بیٹا، عربی گرامر میں ذاکر کو اس میں فائل کہا جاتا ہے، ذکر کرنے والا۔ اب جو گرامر ہوتی ہے نا رائے صاحب، یہ مذہبوں کی پابند نہیں ہوتی، یعنی ہمارے ملک میں نہیں، دنیا پوری میں مذہب و مسلکوں کو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن واحد چیز گرامر ہے جس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے مارکیٹ میں کہیں دکاندار سے کتب خانے میں کہ جی مجھے شیعہ گرامر چاہیے، مجھے وہابی گرامر چاہیے۔ بابا جی پیر صاحب ہمارے سارے مسلمانوں کے مدرسوں میں جس کتاب پہ لغت کی جس کتاب پہ سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے وہ لغت لکھنے والا رائٹر عیسائی ہے۔ اہل حدیث درسوں میں بھی وہی ہے، شیعہ مدرسوں میں بھی وہی ہے، دیوبندی درسوں میں بھی وہی ہے۔ تو یہ جو لغت ہوتی ہے نا یہ مذہب نہیں دیکھتی، لغت میں ذاکر کا ترجمہ ہے ذکر کرنے والا۔ یہ مدثر شاہ جی کے، یہ ساجد شاہ جی کے ہاں یہ پروگرام جو
یہ ہو رہا ہے، یہ سال کے بعد 22 ذی-القعدہ کا ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ منصوب ہے مولا رضا سے، لہذا جہاں اور دعائیں ذہن میں رکھتے ہو نا، آج میری گزارش پہ ایک دعا ذہن میں رکھو کہ مالک امام رضا کے خزانے سے ہمیں اتنا دے دے ہم اپنے گھر میں بھی سائیوں کا ذکر کرنا۔ ہاں آپ جیئے کچھ لمحے میرا بیٹا دعائیں قبول ہونے کے ہوتے ہیں، آمین کہہ دیا کرو۔ تو یہ مجلس ہوتی ہے سال بعد، 4 جون کا وزیر کے چٹھے کا راج صاحب نے مجھے کہا جی اعلان کرے، میں نے کر دیا۔ وہ 4 جون بھی ہونی ہے سال بعد، ذکر 22 ذی-القعدہ کو یہاں ہو رہا ہے سال بعد، 4 جون وزیر کے چٹھے رائے صاحب ہونے دے تو چوکھا اعلان میں کیویں کر بھئی 4 جون کو ذکر ہوگا۔ حیدر میرا بھائی زیدی، کیونکہ کچھ مومن گھر سے آ جاتے ہیں لیکن انہوں نے شام تک گلی میں کھڑا رہنا ہوتا ہے، اور کچھ ہمارے وہ بھی ہیں جو آتے ہیں لنگر کر کے ہی چلے جاتے ہیں، چلے مالک ان کی بھی قبول کرے۔ لیکن جب اتنے موسم میں آ جاتے ہو پھر صف پہ آیا کرو۔ اوے وارث بیٹھکوں میں نہیں آتے، وارث صف پہ آتے۔ اپنے یہاں اہلیہ میری علاقے کے مومنین سے اپیل ہے، خدا را تمہاری لیڈرشپ خطرے میں نہیں پڑ جاتی، رواج ڈالو غریب کی صف پہ بیٹھنے کا۔ یہ جس مولا سے منسوب مجلس ہے نا، ایک دیبل نام کا ذاکر امام کے دربار میں آتا ہے اور امام اسے کہتے ہیں ممبر پہ آؤ، وہ کانپتا ہوا کہتے ہیں مولا میں ممبر پہ آؤں، آپ کہاں بیٹھیں گے؟ امام نے کہا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھوں گا، اور جس زمین پہ مولا رضا بیٹھ سکتے ہیں تیری مایا خراب ہو جاتی ہے۔ نہیں سلوٹیں پڑتی تمہارے کپڑوں کو، نہیں تمہاری شخصیتیں برباد ہو جاتی، بلکہ شخصیت بنتی ہی ان کی غلامی سے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ زندہ و سلامت رہے۔ بات میں بہت طویل بھی نہ کر دوں، گزارش میں صرف یہ بات سے بات نکل رہی ہے، بات تو چلی تھی قائد اعظم کے حوالہ سے اور بات ذاکرین تک آ گئی۔ تو میں فخر کرتا ہوں کہ یہ ذاکر پورے ملک کی لغت میں ذکر کرنے والے کو ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا وہاں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کس کا ذکر کرے تو ذاکر ہے، نہ جو جس کا بھی ذکر کرے اس کا وہ ذاکر ہے۔ ہمارا ذکر سال بعد ہوتا ہے، دوستوں کے ذکر جمعے کے جمعے ہوتے ہیں۔ ذکر ان کے ہاں زیادہ ہے، مولوی علامہ ڈاکٹر پروفیسر بن جاتے ہیں، ذاکر نہیں بن سکتے۔ ذاکر صرف سائیوں کے آل نبی کے ذکر والوں کو ہی پتہ ہے کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ذکر علی عبادت، ذکر علی کا عبادت ہے، جب کسی اور کا ذکر عبادت ہی نہیں، ذاکر کیسے بنا؟ لہذا میرا بیٹا ذاکرین کو سماعت فرمایا کرو، سر کا لطف لیا کرو، لیکن یہ باتیں بھی سماعت فرما لیا کریں۔ حبیب بینک والوں نے خزانہ پاکستان میں پیسہ دیا، لیکن بندے کہتے ہیں اچھا ان سے پوچھ لو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جی ان کا اس ملک میں کیا ہے۔ ہمیں سائیوں نے کو حوصلہ وکھرا دیا کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے، وگرنہ میرا اللہ جانتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا صرف نام ہی محمد علی نہیں تھا، محمد علی نام قائد اعظم کی دادی نے رکھا تھا، پھر نام کا اثر اخیر ہو گئی۔
میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم گلیوں میں لوگوں کے لیے سر درد نہیں بنتے. اگر قائد اعظم محمد علی کسی اور کے مذہب کا ہوتا نا، انہوں نے کو ٹکنے دینا تھا ہمیں. ہم ماڑے صحیح، لیکن ہم سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں اس ملک بنانے والے قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. صرف نکاح ہی نہیں ہوا، لاہور عجائب گھر میں اگر میری قوم کے طلبہ و طالبات کو کبھی جانا ہو، اسکولوں کالجوں کی طرف سے بچے جاتے ہیں، لاہور مال روڈ پہ عجائب گھر میں پہلے فرسٹ فلور پہ، بسم اللہ سید میں معذرت چاہ رہا ہوں جی، آپ جی مسلم لیگ کے تصویروں والا ایریا موجود ہے. بلکہ اب تو آپ بچوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ نیٹ پہ مولانا گوگل ہیں، آپ کو شاید یاد ہو. بزرگوں کو تو نہیں، بچے لطف لے لیں گے. میں مولانا گوگل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ گوگل آیا نا، مولویوں کی اہمیت جو ہے نا وہ پہلے سے کم ہو گئی ہے، کیونکہ 2 انگلیاں مارو لائبریریاں کھل جاتی، تو وہاں پہ بہت سارے ریکارڈ موجود ہیں. ہاں جی، گوگل کا حافظہ بڑا ٹھیک ہے. کاش یہ گوگل والی سائٹ غدیر پہ ہوتی. آپ جیئے سر، آپ جیئے سر، مہربانی بیٹا، مہربانی جی. بات جلدی میں اب کر رہا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے کی تصویریں وہاں پہ موجود ہیں. بانی پاکستان محمد علی جناح کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ ہونا تو پاکستان کا جھنڈا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کا پرچم نہیں، عباس کا علم تھا جس پہ لکھا پڑھا جا رہا ہے یا غازی عباس علمدار. اور سر انتہا ہو گئی. جہاں قائد اعظم سے، مرحوم سے پیار کرنے والے پاکستان میں ماشاءاللہ لاتعداد پاکستانی موجود ہیں، وہاں پہ کچھ وہ بھی ہیں جنہیں محمد علی برداشت نہیں ہوتا. اصل میں ان کا قصور پیر صاحب اسد پیر نہیں ہے، ان کا قصور میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ کچھ میڈیکلی پرابلمز ہوتی ہیں. تشریح میں نے نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. یہ آپ کو ہسٹری بتائے گی کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو قائد اعظم کو کافر اعظم لکھا گیا تھا. اور آپ کیونکہ چپ بھی بڑے مجھے اچھے لگ رہے ہیں، اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک فقرہ اور کہہ رہا ہوں. بانی پاکستان کو کافر کافروں نے نہیں کہا تھا. آپ کے کیا کہنے یار؟ قائد اعظم کو کافر کہنے والے حضور اسلامی گیٹ اپ میں تھے، وہ اپنے دور کے قبلے تھے. اتفاق سے اب ان کے بچے یہاں پہ قبلے بن چکے ہیں. انہوں نے قائد اعظم کو کافر کہا، بنانے والے کو کافر کہا. بات تھوڑی گہری ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس انداز میں لطف لیتے ہیں. قائد اعظم کو کافر کہنے والوں کے بچوں نے قبلہ کچھ عرصہ پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی. اس قرارداد میں یہ لکھا کہ رسول اللہ کے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، لہذا پنجاب میں یہ قانون ہونا چاہیے کہ حضور کی اہل بیت کو بھی قانوناً رضی اللہ لکھا جائے. امام حسن کو رضی اللہ قانون بنا دو. پنجاب اسمبلی کے ممبروں نے، پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز نے قرارداد پاس کر دی. قرارداد جب پاس ہو جائے وہ قانون نہیں بنتا. قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر سائن کر دے. لیکن اس زمانے میں گورنر ہی اتنے بدل گئے کہ کسی کو دستخط کرنے یاد ہی نہ رہ گئے. آپ وہ اپنیاں پہ گئیاں، لہذا رائے صاحب وہ قانون ابھی تک نہیں بن سکا. لیکن انہوں نے کوشش کی کہ جی پنجاب میں قانون ہونا چاہیے کہ جیسے صحابہ رضی اللہ ہیں ویسے رسول اللہ کی اہل بیت کو بھی رضی اللہ، میری طرف دیکھیں، رضی اللہ لکھا جائے.
اگر وہ قانون بن جاتا، میں آپ امام حسن علیہ السلام کہتے، ہمیں FIR کا سامنا کرنا پڑتا، ہمیں عدالتوں میں جواب دینا پڑتا، لیکن حسین بادشاہ کا اپنا نظام ہے، قانون نہ بن سکا، پھر یہ قومی اسمبلی میں چلے گئے، وہاں سے قانون پاس کروا لیا کہ صحابہ کی عزت قانوناً کی جائے۔ بھئی ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن وقت نہیں ہے، وضاحت میں نہیں جا رہا۔ قانون وہ بھی نہیں بن سکا، قانون وہ بھی نہیں بن سکا، میں پھر کہہ رہا ہوں قانون وہ بھی نہیں بن سکا۔ کیوں؟ یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کبار کی عزت قانوناً کروا۔ میں نے شاہ جی کربلا گام شاہ کے خطاب بہت بڑی گہتری تھی، میں نے تب کہا تھا پاکستان کے اور جیالے مسلمانوں، اگر یہ توہین صحابہ کا قانون بن بھی جائے تو باقی 56 اسلامی ملک تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ پاکستان کیسا مسلمانوں کا ملک ہے جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت پولیس کرواتی ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، آپ میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے۔ میں آج علی پور چٹھا کی سالانہ مجلس میں، علی پور چٹھا کے سالانہ پروگرام میں میں ممبر پہ ان اسلامی دانشوروں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ۔ کیا کہنے آپ جی ہیں سر، آپ زندہ و سلامت رہیں جی، بہت شکریہ۔ اچھا اب میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا کیونکہ سفر زیادہ ہے، پروگرام زیادہ ہے، بس ایک اشارہ میں دے رہا ہوں۔ ہمارے ان بھائیوں کو دوستوں نے کہا کہ یا ضیاء الحق کے دور سے قانون موجود ہے کہ اس پاکستان میں اگر کوئی رسول نگر دے بندیاں جو صرف پیر صاحب ہی سبحان اللہ پہ آکھتے ہیں اور باقی تو اڑی صحت ٹھیک ہے جی او سبحان اللہ جی کمال ہو گیا، میری دل والی سائیڈ پہ یا علیہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور لوگوں نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور سے قانون تو موجود ہے، کہنے لگے نہیں وہ سزا تھوڑی ہے۔ کتنی سال تھی؟ 3 سال، حالانکہ عدد نیک تھا، تو میرے خیال ہے 3 سال۔ کہتے ہیں جی نہیں 3 سال کم ہے، بھئی کیا سزا چاہتے ہو؟ جی عمر قید۔ چلو ٹھیک ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں عمر قید ٹھیک ہے۔ لیکن یار آپ کس طرف جا رہے ہو؟ آپ کیا پاکستان کی اگلی نسل کو مستقل فرقہ واریت میں الجھانا چاہتے ہو؟ میں سید ریاض حسین رضوی کیمروں کے سامنے پورے تشیع کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اہل تشیع کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ الزام میری قوم کے طلبہ و طالبات کو یونیورسٹیوں میں پریشان نہ کیا کرو، گلیوں محلوں میں پریشان نہ کیا کرو کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جتنی عزت صحابہ کی اس ماتمی قوم نے کی ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ جی بسم اللہ سید بادشاہ غلام بادشاہ جی آگے سرکار، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن میری طرف دیکھیں جتنا عزت صحابہ کی اس شیعہ قوم نے کی ہے تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا، اور یہ زندہ دلیل ہے۔ شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ جی بسم اللہ چاہتا ہم صرف یہ چاہتے، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کسی ماڑے مسکین نے بھی موت کے ڈر سے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا۔ شیعہ ہو بندہ اور بیٹا یزید کو رضی اللہ کہے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں کلہ ہی سواد لے رہے ہوں، اور ممکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ کوئی بات نہیں، آپ جتنا بھی چل رہے ہیں، اور جو مولانا حضرت صحابی رسول حضرت ابو بکر کا نام لیتا ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت ہمیں اچھے لگتے ہو، کیونکہ رضی اللہ جچتا ہی صحابہ کے ساتھ ہے۔ لیکن وہی مولانا 5-7 دن گزرتے ہیں
انہی مسلمانوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ، وہ شیعہ دشمنی میں پاگل ہو رہے ہو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے نا مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ کیا کہنے جی بہت شکریہ، وقت بالکل جا رہا ہے سر، بات میں روک رہا ہوں۔ لہٰذا وہ پنجاب اسمبلی والی قرارداد کہ جی صحابہ کیونکہ رضی اللہ ہے، لہٰذا حضرت امام حسن اور امام حسین کو بھی قانون بناؤ۔ اسپیکر تب تھے جب یہ قرارداد پاس ہوئی جناب چودھری پرویز الہی۔ یہ وہ چودھری ہیں جن کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین سے جڑ جاتی ہیں۔ کیا کہنے جنہاں دا حافظہ ٹھیک ہی ہوتے سبحان اللہ کو۔ میں نے گجرات کے خطاب میں جب یہ قرارداد پاس ہوئی تو میرے خیال ہے ایک ہفتہ پہلے، بابا جی آپ ہی کے شہر میں، گجرات میں چودھریوں کا شہر ہے جی، میں نے وہاں پہ کہا، میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا، اس زمانے میں ان کا بیٹا وفاقی وزیر تھا، میں نے کہا جی اس کا یورپ بڑا آنا جانا ہے، ہون تے خیر پکے ڈیرے اتھے لا کے اللہ کرے خیریت سے واپس آئیں۔ میں نے کہا جی یورپ میں آپ کا بیٹا منہ سے لائی جب کسی معاہدے پہ سائن کرتا ہے تو وہ خالی منہ سے لائی نہیں لکھتا، پہلے لکھتا ہے CH۔ بول پڑھو کو FIR پہ ہی ہوں دی ہے، کیا لکھتا ہے جی CH کا مطلب کیا ہے یار چودھری؟ فرانس میں بیٹھ کے تو چودھری لکھ رہے، اوتھے نہ چیمے نہ چٹھے، وہاں تو یہ جٹوں برادریوں راجپوتوں والے چکر ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جناب چودھری صاحب آپ کا بیٹا وہاں بھی چودھری پہلے لکھتا ہے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا روی صاحب آپ بات صحیح کرتے ہیں، جب بیٹا چودھریوں کا ہے تو چودھری لکھنا اس کا بنتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں کہلوانا چاہ رہا ہوں کہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ یہ بھی سنا تھا آپ پریشان تو نہیں ہو گیا میرا بیٹا؟ مجھے بات جلدی تمام کر لیتے ہیں بات۔ ان دنوں میرا ایک مجلس کا پروگرام تھا بابا جی شکرگڑھ سائیڈ پہ، وہ کیونکہ دن تھے یہی قرارداد کا رولا، تو میں زیادہ زندہ موجود باتیں کرتا ہوں۔ پوری زندگی گزر گئی، میرے بارے میں کوئی دوستوں نے یہ بھی کہا کہ رضوی صاحب کو لمبا چوڑا مطالعہ نہیں کرنا پڑتا، سویرے اخبار پڑھن تھے آ کے مجلس پڑھ جاندے۔ میں نے وہ الزام قبول کیا، میں نے کہا یار کوئی ایک تو ہو جو اپنی قوم کے طلبہ و طالبات کو پاکستانی باتیں بتائے تاکہ میرے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھی یہ احساس رہے شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے، ہاں ہم عزت والی قوم ہے۔ آج بات جلدی بات مجھے کرنا ہے، تو میں نے وہاں شکرگڑھ کے خطاب میں یہ بات کہی کہ مسلمانوں مذہب مسلک بے شک اپنے رکھو۔ اصل میں نا یہ جو بات کر رہا ہوں کہ مذہب مسلک اپنے، بابا جی یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارا آدھا ملک یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی مجلسیں پڑھتے ہی اس لیے یہ ساڑھے بچیاں نو شیعہ کر دے پھر دے، وہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ میں نے ہر مجلس میں کہا، میں نے ہر مجلس میں کہا، آج میں علی پور چٹھا میں غلام بادشاہ جی میرے بھائی ہیں، میرے محترم میں میرے بہت ہی پیارے ہیں، میں ان کی موجودگی میں پیر صاحب ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ فقرہ کہا کہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا، ہمارا پروگرام نہیں ہے، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ اور یہ جو میں نے فقرہ کہا ہے رائے صاحب آپ بھی گواہ رہے اس بات کے، میں علی پور چٹھا میں کہہ رہا ہوں بغیر مصلحت کے کہہ رہا ہوں، ہم نے اب نیا بندہ شیعہ کر کے ہم نے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں کہ ولایت علی کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی،
بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیے، کچھ آپ کی، کچھ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. جن بندوں کا آپ کو پتا ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے جھجکتا ہے، پر ولایت والے مجمع میں انہیں آنے اور بلانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ آپ کی مصلحتیں برباد کر رہی ہیں. آپ لوگوں میں اتنا شاید حوصلہ نہیں رہ گئے. خیر بات پھر اور طرف نکل رہی ہے. پیر صاحب بھی جلدی میں، مجھے بھی بات کلوز کرنے. وہاں میں نے شکرگڑھ کے علاقہ میں نا کہا کہ مسلمانوں، یہ امام حسن جو ہے نا، یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے، ان کا جو اسٹیٹس ہے، حق ہے، وہ انہیں دو. لہذا امام حسن کو نا رضی اللہ نہ کہا کرو. وہ مجلس پڑھ کے جیسے آج میں نے گاڑی کی طرف ہی جانا ہے، بابا جی مطلب سارے ذاکرین، ذاکر کم پڑ گئے، عزاداری زیادہ سرکار، تو بیٹھکوں میں بیٹھنے کا موقع پھر کم ہو گیا. تو گاڑی کی طرف میں جا رہا تھا تو ڈرائیور نے کہا جی پیچھے کو بندہ آوازیں دیتا آ رہا ہے. پنجابی سمجھ دیو؟ جب ڈرائیور نے شاہ جی کہا نا کو بندہ آوازیں دیتا آ رہا ہے، سانو ذاکرہ مولویاں نو، پیر غلام بادشاہ جی سانو کو بندہ بابا جی فائر مارن بھی آ رہے ہوئے نا، اسی زمان دعوت شعوت دینا. تو رہ سب میرے مہربانی صاحب، تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا، لیکن میں نے ڈرائیور سے کہا بیٹا ڈائری تو ساتھ نہیں. اس نے کہا بابا جی اب بات سن لیتے ہیں. خیر وہ بزرگ اتنے بالکل قریب آ گئے، تو انہوں نے مومن سے یا ذاکر مولوی سے ملتے ہیں نا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بابا جی میں مجلس سنن آیا سا تے تسی پہلے ٹر گئے. مجلس سننے اس بندے پتہ کیا سید صاحب میں آپ کا بیان سننے آیا تھا، میں نے سمجھ آ گئی بندہ تے دوروں آیا. ہاں لفظ تو پتہ لگ گیا. میں نے کہا جی آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے، یہ آپ نے کہا ہے امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا جی میں رک رہا ہوں. آپ کو پتہ کیا سانو شیعہ لیاں چلاکیاں نہیں ہوندیاں، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں. وڈی سرگی کھوتے گئے تھے کفتان تو بعد آئے، ہمیں نہیں پتا، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں. ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن پاک کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی. ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں. سید صاحب ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے تساں نبی پاک دی عزت نہیں کر لے. میں نے کہا کہیں آپ نے حضور کو رضی اللہ نے کہہ دیا. فوراً سنبھل کے کہتا ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں، حضور کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضور پہ تو درود پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے. کیا کہنے آپ جی ہیں سر. اور مسلمانوں مذہب اپنے رکھو، سلام پھیرنے سے پہلے نماز اللہ کی تھی، لیکن تمہیں اللہ کی نماز میں اسی اللہ کے ترلے لینے پڑتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے وہ اللہ اپنی پرائیویٹ عبادت بھی آل محمد کے بغیر نہیں لیتا. لہذا آج کی مجلس میں فضائل کے آخری کلمات کے قریب ہو رہا ہوں. ممبر کوفہ پہ مولا کائنات تھے تاکہ رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق مسلمانوں کو بالکل میں سمجھتا ہوں لائٹلی میں سمجھا دوں. خطاب علی بادشاہ کا تھا اور مولا کائنات نے پوری زندگی جب بھی خطبہ دیا ابتدا ذکر الہی سے کی. اتنے خطبے پیغمبروں کے توحید پہ نہیں ملتے جتنے خطبے علی نے دیے. توحید کے بعد یہ بلندی درجات کی دعا کا مجھے حکم ہے. بانیان کے بزرگ سید محمد اسلم شاہ جی، آپ دعا کیجئے مالک نے حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. بات میں یہیں پہ روک رہا ہوں. ممبر کوفہ پہ علی نے
خطاب کرتے ہوئے تذکرہ رسالت کیا. مجمع میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے یا علی ہمیں نبی کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی. علی فرماتے ہیں کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ لگا جی رسول اللہ کا فرمان ہے کنت نبیم. واہ کیا کہنے. مجھے نہیں پتا اس بندے میٹرک کیتا ہے یا نہیں, لیکن حدیث نو عربی دی یاد جے, حدیثاں ساڈیاں نو بھی یاد نے, اہل حدیث آپ بن جاتے. رسول اللہ کی حدیث. علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگا جی رسول اللہ کا فرمان ہے کنت نبیم و آدم. بولو یار, اور میری گل نو سچیاں کرو, تسی سارے چپ ہو گئے. آدم و بین الماء والطین. اس کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے, جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ترجمہ ان کے لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے. حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی والے پروسیس میں, یعنی آدم کا ابھی گارا نہیں بنا تھا. آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے, آ جائے پیر صاحب آ جائے. کیا کہنے, مجلس کمال ہو گئی, پیر میرے سجے پاس سے آ گیا جناب. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ عزاداروں کو حق ہے بعد میں بھی آئیں تو پہلے بیٹھ سکتے ہیں, مگر نہ اور کو بندہ آوے بعد تے نمبر پہلا لے جائے. جی بسم اللہ سر, کیا کہنے ناز سر؟ یہاں علیہ بس سر جلدی جلدی, اب تشریح کا وقت نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں جی جی. علی فرماتا ہے کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا جی کنتو نبیم و آدم و بین الماء والطین. کنتو نبیین. میں کنتو کا سواد اس لیے لے رہا ہوں کہ جنہ سواد کنتو دا شیعہ نو آیا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے کیا کہنے. من کنتو مولا ہو. یہ لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہماروں کے لیے بھی کسی نے کہا ہوتا. علی نبی علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ اس نے کہا جی رسول اللہ کا فرمان ہے کنتو نبیم. میں وقت نہیں ہے, وضاحت کر نہیں سکتا, خدا کے لیے بغیر وضاحت کے سمجھنا. علی نے جب پوچھا نا کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آئی, اس نے کیا کہا کنتو نبیان. کنتو نبیان. منبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنتو ولیان. کیا کہنے کیا کہنے. آپ جی سر. علی فرماتا کنتو ولیان آدم و بین الماء والطین. جب آدم کا بھی پتلا نہیں بنا تھا, وہ نبی تھا, میں ولی تھا. جس بندے نے کھڑے ہو کے پوچھا تھا نا, او دا دوجا ساتھی پاس ہی تھا, اس دے گٹے تے ہاتھ مار کے آکھیا اور پوچھ. تینوں سکون نہیں سی, ہن سمجھ آئی. لیکن اس بندے نے انتہا کر دی سر. اس نے کہا یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے میں مطمئن ہو گیا ہوں. جو پوچھنا میں چاہتا تھا وہ بتا بھی صرف آپ ہی سکتے ہیں. علی فرماتا پوچھنا کیا؟ اس نے کہا جی کنتو نبیان و آدم و بین الماء والطین. پوچھنا یہ ہے جب تھا ہی کچھ نہیں. حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا. یہ کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے کچھ حجاب بنا, کچھ پردے بنا. ان حجابوں میں نبی کے نور کو رکھا. حجاب قدرت, حجاب عظمت, حجاب عزت, حجاب حیبت, حجاب رحمت, حجاب نبوت, حجاب کبریہ, حجاب منزلت, حجاب رفعت, حجاب سعادت, حجاب شفاعت. علی فرماتے کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی العالی پڑھا, کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا, کسی پردہ میں سبحان العظیم سبحان یحیی و یمیت پڑھا. علی فرماتے ہیں پردوں میں جب نبی کے نور سے پڑھ چکا, اللہ نے 20 دریا بنا. ان دریاؤں میں نبی کے نور کو اترنے کا حکم دیا. ایک ایک دریا سے نبی کا نور ہو کے جب باہر آ گیا, اللہ خطاب دیتا رہا
اللہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا، اللہ کی آواز آئی، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ حبیب نے پھر شکرانے کا سجدہ دیا، نبی نے سر اٹھایا، اس نبی کے جسم سے 1,01,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہ کیا، کسی قطرے سے آدم بنا دیا، کسی قطرے سے نوح بنا دیا۔ میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے جو نبی محمد کے پسینے سے بنے، ان کا نام کیسے لیتے ہو؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تیرے بھی کیا کہنے؟ جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں؟